بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹ الیکشن 2021، صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کر لیے جبکہ یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ مل سکے۔ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب۔ ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی حکومتی امیدوار مرزا محمد افریدی نے جیت لیا۔ عبدالغفور حیدری کو 54 کے مقابلے میں 44 ووٹ ملے۔ تحریر چودھری شاہد اجمل۔ سینٹ میں چیئرمین کے عہدے کے لیے حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو ایک بار پھر منتخب کر لیا گیا جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کی نشست پر مرزا محمد افریدی کامیاب ہو گئے جنہوں نے 54 ووٹ حاصل کیے۔ عبدالغفور حیدری نے ان کے مقابلے میں 44 ووٹ لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عہدے کے لیے انتخاب میں کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا اور اس طرح ایوان کے کل 100 ارکان میں سے 98 ارکان نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے۔ پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ نے گنتی مکمل ہونے کے بعد بتایا کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں کیونکہ ان میں خانے کی جگہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر مہر لگی ہوئی ہے جبکہ ایک بیلٹ پیپر پر دونوں امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا گیا جس کے باعث اسے مسترد کیا گیا۔ اس طرح مجموعی طور پر 8 ووٹ مسترد ہوئے۔ بعد میں اپوزیشن کے رہنماؤں احسن اقبال، بلاول بھٹو زرداری اور قمر زمان قاہرہ نے میڈیا کے ساتھ بات چیت میں واضح کیا کہ اپوزیشن ان نتائج کو نہیں مانتی، فیصلہ چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ایسے ووٹوں کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے موجود ہیں۔ پی ڈی ایم نے 49 ووٹ لے کر برتری ثابت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ڈالے گئے 7 ووٹوں سے ووٹ ڈالنے والوں کی نیت عیاں ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال کر گے۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا پیپل پارٹی سینٹ کے الیکشن کو چوری نہیں ہونے دے گی، ہم اپنی کامیابی کو چھین کر لینا جانتے ہیں۔ گنتی مکمل ہونے کے بعد نتیجے کا اعلان کر دیا گیا جس پر ایوان میں گرما گرم بحث جاری رہی۔ بعد میں دونوں جانب سے کیمروں کی تنصیب کے لیے اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر الزام بھی عائد کرتی رہی۔ اجلاس کے آغاز میں پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ نے پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمروں کی تنصیب کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات جاری کر دیں۔ انہوں نے بتایا کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور سینیٹر مصدق ملک کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے یکساں تعداد میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین پر مشتمل کمیٹی بنانے کی استدعا کی گئی تھی۔ پریزائڈنگ افسر کے مطابق کمیٹی کا کنوینر اس کے اراکین خود منتخب کرنے اور برآمد شدہ آلات کو معاملے کا حتمی فیصلہ ہو جانے تک سیل کرنے کی استدعا بھی کی گئی تھی۔ چنانچہ پریزائڈنگ افسر نے اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے 3 اراکین پر مشتمل سینٹ کمیٹی تشکیل دے دی جن کے اراکین کے نام قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سیکرٹری سینٹ کے پاس جمع کروائے گئے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع کرنے سے قبل پریزائڈنگ افسر نے اراکین کو ووٹ ڈالنے کا عمل وضاحت کے ساتھ سمجھایا اور کہا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بکسے میں ووٹ ڈالنے سے قبل سیکرٹری کو آگاہ کر دیں تاکہ رکن کو دوسرا بیلٹ پیپر جاری کر دیا جائے۔ ووٹنگ کا آغاز حروف تہجی کے اعتبار سے ہوا اور جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنا نام پکارے جانے پر سب سے پہلا ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہا
اور اس دوران اراکین کو اپنے ہمراہ کسی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایوان بالا کے 98 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد اجلاس سے غیر حاضر رہے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار نے تاحال سینیٹر کا حلف نہیں اٹھایا اور الیکشن کمیشن نے ان کی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے وقت صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ محسن عزیز اور یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک موقع پر موجود رہے۔ خیال رہے کہ ایوان بالا میں حکومت کی جانب سے موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اپوزیشن کی جانب سے یوسف رضا گیلانی امیدوار ہیں، جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت کی جانب سے مرزا محمد افریدی، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے عبدالغفور حیدری کو امیدوار نامزد کیا گیا۔ اس سے قبل ایوان بالا کے لیے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں منتخب ہونے والے سینیٹرز نے حلف اٹھایا۔ پریزائڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ نے 9 منتخب اراکین سینٹ سے حلف لیا۔ ایوان میں حلف برداری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کی قیادت میں اپوزیشن اراکین کی جانب سے پولنگ بوتھ میں مبینہ طور پر خفیہ کیمرے نصب ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ واضح رہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے انتہائی اہم انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں، جس کے لیے ایوان میں پولنگ بوتھ بنایا گیا تھا۔ رضا ربانی کے اعتراض کے بعد اپوزیشن اراکین نے ایوان کے اندر شیم شیم کے نعرے لگائے اور کہا کیمرے لگانا شکست کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ ایوان کا کنٹرول کس کے پاس تھا۔ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پریزائڈنگ افسر نے ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی معاملہ موضوع بحث لانے سے انکار کر دیا، البتہ موجودہ پولنگ بوتھ کو ہٹا کر نیا پولنگ بوتھ لگانے کی ہدایت کی۔ 9 منتخب سینیٹرز کی حلف برداری کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے اپوزیشن امیدوار یوسف رضا گیلانی اور عبدالغفور حیدری نے بالترتیب فاروق ایچ نائک اور کامران مرتضیٰ کو اپنا پولنگ ایجنٹ مقرر کر رکھا تھا۔ جبکہ صادق سنجرانی کے لیے سینیٹر محسن عزیز نے پولنگ ایجنٹ کے فرائض انجام دیے اور اپنی اپنی جماعتوں کا مسترد شدہ ووٹوں کے حوالے سے ایوان میں نقطہ نظر بھی واضح طور پر پیش کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی جانب سے مشترکہ طور پر چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کو نامزد کر رکھا تھا۔ دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے چیئرمین کے عہدے کے لیے صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے مرزا محمد افریدی کو میدان میں اتارا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا محمد افریدی مارچ 2018 کے سینٹ انتخابات میں فاٹا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کر کے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے اپنی وفاداری تبدیل کر لی تھی۔ صادق سنجرانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد پریزائڈنگ افسر نے نئے چیئرمین سے حلف لیا، جس کے بعد 9 منتخب چیئرمین نے خود ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کروایا اور 9 منتخب ڈپٹی چیئرمین سے حلف بھی لیا۔ نتائج سے قبل ہی سیاسی پنڈتوں کا کہنا تھا کہ یہ بہت قریبی مقابلہ ہوگا اور پارٹی پالیسی سے کسی قسم کا اختلاف یا خفیہ رائے شماری میں ووٹ کے ضیاع کا نتیجہ اپ سیٹ کی صورت میں نکلے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سال 2019 میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی تحریک عدم اعتماد سے بچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود اس تحریک کے حق میں 50 ووٹ جبکہ مخالفت میں 45 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اس وقت سینٹ 104 اراکین پر مشتمل تھا اور ایوان میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 53 ووٹ درکار تھے، حالانکہ تحریک اعتماد پیش کرتے ہوئے اپوزیشن کو 64 اراکین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ۔